أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین کو تقوی الہی کی تلقین کرتا ہوں، جو بہترین زاد راہ ہے، بہترین توشہ آخرت ہے۔ خداوند متعال ان ایام سے مخصوصاً زیادہ سے زیادہ زاد راہ حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ مومنین، ماہ شعبان کا آخری یہ ہفتہ ہے، ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے۔ ماہ مبارک رمضان یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے مہمانی میں ہم نے جانا ہے، اللہ کے بچھائے ہوئے نعمات الہیہ کے دسترخوان پہ بیٹھنا ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو ہمیں آمادہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم اللہ کے دسترخوان پر بیٹھ سکیں، اللہ کی مہمانی میں ہم بیٹھ سکیں۔ ابھی چند ایام موجود ہیں، ہونا تو یہ چاہیے ماہ مبارک رجب سے اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان کے لیے آمادہ کرنا چاہیے، توبہ اور انابہ کے ذریعے سے، تزکیہ و طہارت کے ذریعے سے۔ لیکن اگر گزشتہ ایام میں ہم نے کوتاہی کی ہے تو ابھی بھی وقت موجود ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے ذات پر توجہ دیں، اپنے ظاہر و باطن کی طرف تھوڑا توجہ دیں، کہ جس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ظاہر پاک و پاکیزہ ہو، لباس پر کوئی داغ دھبا نہ ہو، اسی طرح سے باطن کی طرف زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ باطن میں کوئی داغ دھبا نہ ہو، قلب صاف ہو، قلب پاک ہو، اس لیے کہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال اور اولاد کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اولادکم ولا الى اموالکم، نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے حسین و جمیل ہو، نہ تمہارے مال و جائیداد کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے اولاد کو دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم، خداوند متعال تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کتنے پاک و پاکیزہ ہیں۔ جو عمل اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو وہ کس دل کے ساتھ پیش کر رہے ہو، کس کیفیت عمل شرط ہے۔ کثرت و قلت و عمل یہ کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اگر عمل تھوڑا بھی ہو لیکن تقوی کے ساتھ ہو تو وہ کثیر عمل سے افضل ہے جو بغیر تقوی کے ہو۔ لہٰذا انسان کوشش کرے اپنے ذات کی طرف تھوڑا سا توجہ دے، اپنے آپ میں تھوڑا سا۔ یہ ایک مشینی دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں انسان مشین کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اس مادیت میں انسان جدوجہد کرے، کوشش کرے اپنے آپ کو
اس مادی زندگی سے تھوڑا سا کنارہ کشی کر کے معنویت کی طرف. تقویٰ کا معنی بھی یہی ہے. تقویٰ کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کسی گوشے و کنار میں بیٹھے غار میں پناہ لے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرے. یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے جو اسلام میں نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں اس طرح سے غار میں پناہ لینا، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا، یہ رہبانیت کہلاتا ہے، جو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ تقویٰ کا اصل معنی و مفہوم یہی ہے کہ تقویٰ کا معنی ہے بچانا اپنے آپ کو. کس چیز سے بچانا ہے؟ انسان مرکز فسق و فجور میں رہے لیکن اپنے دامن کو آلودہ نہ ہونے دے. مرکز فساد میں رہے، مرکز فحشا میں رہے لیکن اپنے دامن کو آلودہ نہ ہونے دے، پاک و صاف رہے. یہی اصل تقویٰ یہی ہے کہ آپ مرکز فسق و فجور میں رہیں لیکن اس کے باوجود آپ کا دامن آلودہ نہ ہو. خداوند متعال بھی مدد فرماتا ہے. والذین جاہدوا، جو افراد اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں. یہ اپنے آپ کو بچانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آج کے اس معاشرے میں حرام سے پرہیز کرنا، رزق حلال سب سے مشکل ترین کام بن چکا ہے. آج کے اس معاشرے میں جہاں ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بس کسی طرح سے مال ملے، چاہے حرام طریقے سے ہو چاہے حلال طریقے سے ہو، بس کسی طرح سے بھی مال ہاتھ آ جائے. ایسے معاشرے میں، ایسے حالات میں کسب حلال یہ سب سے مشکل ترین کام ہے. لہذا خدا سے مدد طلب کرنی چاہیے اور جدوجہد کرنی چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ بھی آپ کا ہاتھ تھام لے گا. خداوند متعال کی نصرت بھی آپ کے شامل حال ہوگی. مشکل یہ ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں جس کو اختیار کرنا چاہیے، جدوجہد کس چیز کے لیے کرنا چاہیے، اس میں انتخاب اور اختیار میں تھوڑا سا ہم لوگ رہ جاتے ہیں. اگر انتخاب آخرت ہے، انسان دنیا بھی طلب کرے آخرت کے لیے، تو یہ عبادت ہے. حب دنیا صرف دنیا کے لیے ہو تو یہ قابل مذمت ہے، لیکن حب دنیا للآخرہ ہو، دنیا کی محبت آخرت کے لیے ہو. مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ. اللہم صل علی محمد آپ نے فرمایا الدنیا متجر اولیاء اللہ. وہ شخص جس نے مذمت دنیا کی، آپ نے فرمایا کہ تم جانو دنیا، تم کیا جانو کہ دنیا کیا ہے جو تم دنیا کی مذمت کرتے ہو. ایھا الدام للدنیا، نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے. اے دنیا کی مذمت کرنے والے، کیا دنیا نے تمہیں مبتلا کیا یا تم خود دنیا کے بہکاوے میں آ گئے؟ الدنیا متجر اولیاء اللہ، دنیا اولیاء خدا کی تجارت گاہ ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، مشہور حدیث ہے. اگر دنیا میں انسان کے پاس مال و دولت نہ ہو تو پھر وہ اللہ سے تجارت کیسے کرے گا؟ آخرت کیسے حاصل؟ سب سے بہترین راستہ آخرت کے حصول کا یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو مال و متاع دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کے ساتھ تجارت کریں جس میں سراسر نفع ہی نفع ہے.
نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے. دوسرا کوئی بھی تجارت کریں اس میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہے، بلکہ نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے آج کے اس ماحول میں. لیکن جب انسان اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو یہاں تو نفع ہی نفع ہے، نقصان کا سوال نہیں ہوتا. لہذا انسان کو کوشش کرنا چاہیے، جدوجہد کرنا. سب سے پہلے مرحلے میں اگر خدا کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنا ہو تو کچھ خدائی صفات کو اپنے وجود میں پیدا کرے، اپنے قلب کو، اپنے باطن کو اس قابل بنا لے کہ وہ رنگ الہی میں اس کا باطن ڈھل سکے، نور الہی کے جلوے اس کے وجود میں جاگزین ہو سکے. ایک برتن کہ جس کا منہ بند ہو اسے آپ سمندر میں ڈالیں کہ چونکہ اس کا منہ بند ہے ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں آ سکتا، چاہے سالوں سال وہ برتن سمندر کی تہ میں پڑا رہے، لیکن چونکہ پانی کے اندر جانے کا راستہ بند ہے لہٰذا ایک قطرہ بھی اس برتن کے اندر نہیں جائے گا. لیکن اگر کوئی برتن کی جس کا منہ کھلا ہوا ہو اسے آپ سمندر میں ڈالیں گے تو پورا سمندر تو اس میں نہیں آئے گا، لیکن جتنی اس کے اندر ظرفیت ہے، جتنی گنجائش ہے اتنا تو اس کے اندر آ ہی جائے گا. لہذا یہ جو دل ہے، دل ایک اس بند برتن یا کھلے برتن کی مانند ہے. اگر دل میں پہلے سے ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں، حسد ہے، بغض ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، بغض ہے، خود پسندی ہے، جاہ طلبی ہے، شہرت ہے، تمام چیزیں پہلے سے بھری ہوئی ہیں تو ہدایت کا ایک نور بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. لیکن اگر دل پاک و صاف ہے ہر غل و غش سے، دھوکے سے، مکر سے، فریب سے، حسد سے، بغض سے، خود پسندی سے، اگر دل پاک ہے تو انشاءاللہ انوار الہیہ کی تجلی اس کے دل پر ہوتی رہے گی انشاءاللہ. لہذا انسان اپنے باطن کی طرف متوجہ ہو، باطن کی طرف توجہ انسان کو خود بخود ہدایت کے راستے پہ گامزن کر دیتی ہے. بہت سے اعمال جو انسان کے لیے مفید ہیں، مشکلات ہیں، رزق روزی کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں اور دیگر بہت سے مشکلات و مصائب، ان سب سے مشکل ترین مسئلہ گناہوں سے بچنا ہے، معصیت سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے. علماء نے جو تاکید کی ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہارا باطن نورانی ہو تو بہت سے کثرت کے ساتھ اعمال بجا لانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک عمل انجام دو. وہ کیا ہے؟ ہر وقت باوضو رہو. ہر وقت باوضو رہنا خود انسان کے قلب میں نورانیت پیدا کر دیتا ہے. چاہے آپ کوئی ذکر پڑھیں نہ پڑھیں، آپ ہر وقت باوضو رہتے ہیں تو صرف یہ باوضو رہنا ہی آپ کے قلب کو نورانی کر دیتا ہے. رزق روزی میں وسعت کا سبب ہے، مشکلات سے نجات کا سبب ہے، شیطان سے دوری کا سبب ہے، حرام سے دوری کا سبب ہے. صرف ایک عمل کہ ہر وقت باوضو رہو. خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ماہ مبارک رمضان سے قبل اس قابل بنیں کہ خدا ہمیں اپنے مہمانی میں قبول کرے. ہمیں اس دسترخوان الہی پر بیٹھنے میں خداوند متعال قبول فرمائے. مشکل یہ ہے کہ بعض اوقات میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ انسان کوئی ایسا اچھا عمل رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، وہ عمل خود اتنا اچھا ہوتا ہے کہ خداوند متعال اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان کوئی اچھا عمل پڑھ، لیکن اس سے ایک بلندتر درجہ ہے کہ انسان خود اتنا اچھا ہو جائے کہ پروردگار اسے اپنے عبدیت کے لیے قبول کرے. عمل کا اچھا ہونا اور ہے،
خود انسان کا اچھا ہونا اور ہے، عمل کا قبول ہو رہا اور ہے، اور خداوند متعال اپنے بندے کو اپنی بندگی کے لیے قبول کرے، اس کا مقام اور ہے۔ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا اچھا عمل پیش کریں، اتنا اچھا اپنے آپ کو بنائیں کہ خداوند متعال اپنی بندگی کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ باری الہ تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا ہمارے تمام طاعت و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مؤمنین و مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ باری الہ جو بے روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں اور روزگار کے لیے اسباب عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں وسعت و برکت عنایت فرما۔ پروردگار تمام مسلمانان عالم کو اتحاد و اتفاق کی طاقت و قوت عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند و سرفراز فرما، دشمنان اسلام جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام، دشمنان مکتب تشیع اسلام کے خلاف، مکتب تشیع کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں پروردگار ان کے ان تمام مکر و فریب اور ان کی ان تمام سازشوں کو انہی کی طرف واپس پلٹا دے۔ باری الہ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے نابود فرما۔ باری الہ منجی عالم و بشریت آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نوٹوں کے بارے میں بول رہا ہوں، کچھ بندے زبردستی گھستے ہیں، بولے والنٹیئر کے ساتھ کوآپریٹ کریں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل مألوہ وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط، أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم، والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين، وعلي بن أبي طالب سيد الوسيين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وحسن بن علي المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين شهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين، وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين، وعلي بن موسى الرضا من عدة بررة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك، المودي النبيك ووارث علم الماضين من الوسيين، الذي ببقائه بقيت الدنيا
وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. مومن کرام، حالات حاضر کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہیں، لیکن ایک ضروری گزارش ہے. پہلے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.